أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمان کو جن چیزوں سے عمل درآمد کے متعلق نصیحت حاصل کرنے کی بات فرمائی ہے، ان کا ذکر فرمایا۔ رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ لوگوں کو اگر اس پر کوئی خوشی ہے تو اس خوشی کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو آپ لوگ خوشی کی ترتیب پر اپنے سامنے رکھیں۔ اب یہاں پر ہم ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ جو خوشی کی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کے فضل۔ اب اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے، اس بارے میں احادیث پاک اور مختلف دلائل کے ساتھ یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن، اور اللہ کی رحمت سے مراد اس قرآن پر عمل کی توفیق مل جانا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور بعض حضرات نے تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کا دیے ہوئے مذہب مکمل اسلام ہے جس کے اوپر بندہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے متعلق رب کریم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی وجہ سے آپ لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر ایک بات کا خیال لائیں تو وہ یہاں تک لانا ہمارے سامنے بالکل بہتر ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا میں ایک بات کا مزید ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ، فضل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رحمت فرمایا ہے، اور واقعی یہ بات قرآن کریم کی دوسری آیات میں موجود ہے۔ مثلا سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو رحمت ہے یہ رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور رحمت یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام بطور نبی آپ کو دیا، تو اس نبوت پر اور قرآن کریم کی آمد پر آپ حضرات کو خوش ہو جانا چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اب دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا فرمایا کہ چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں، حالانکہ یوں لفظ کیوں نہیں اترا فَلْتَفْرَحُوا، چاہیے کہ آپ لوگ خوش ہو جاؤ، حالانکہ قرآن کریم کا پہلا خطاب پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہے، اور وہی مخاطب اول ہے، وہی طبقہ اول ہے، اور وہ قرآن کریم کے آئی وٹنس ہے، ان نے چشمدید گواہ کے طور پہ قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا ہے۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے
فَلْيَفْرَحُوا میں کہہ کر اللہ نے ان کو بھی مراد لیا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اس سے مراد لیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فَلْيَفْرَحُوا میں غائب کے صیغے سے یہ بات فرمائی ہے تاکہ یہ بات انسان سمجھ جائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے ہے. اور پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں تک ارشاد فرما دی کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جس کو آپ نے یہ سمجھا کہ ہم دنیا کا مال اکٹھا کر لیں. تو دنیا کے مال سے تو قرآن کریم اور شریعت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حضور پاک علیہ السلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے خوش ہو جانے کی بات فرمائی فَلْيَفْرَحُوا، حالانکہ قرآن کریم میں یہ بھی موجود ہے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ جو خوش ہونے والے اور خوشیوں منانے والے اور بدمست ہو کے جو خوشی میں ہو جاتے ہیں اس طرح اللہ تو ان کو پسند نہیں کرتے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے خوشی کی نفی فرمائی ہے اور یہاں خوش ہونے کی بات فرمائی ہے. تو یہ دو باتیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ہر کا معاملہ اور ہر کا مصداق الگ ہے. اگر دنیا کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ خوشی کو پسند نہیں فرماتے، نبی علیہ السلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو تو اس پر خوش ہو جانے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، تبھی اس کا حکم ارشاد فرمایا. ایک بات اور دوسری بات میں مفسرین نے اس کا یہ جواب بھی لکھا کہ دنیا میں معاملات میں خوشی ایسی ہو کہ مطلب بدمست ہو جائے، اس کو نظر ہی نہ آئے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ اس طرح چلتا رہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لیکن اعتدال کے ساتھ خوش ہو جانا اس کے اوپر کسی قسم کا منع نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر مسلمان کو خوشی ہے اور جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہے اس کو تو اسلام سے تعلق نہیں ہے. اس میں ایک فرق ہے، ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا. کچھ لوگ ترجمہ اس کے کر دیتے ہیں کہ آپ خوشی منائیے. دیکھیں خوشی منانے کی جو باتیں ہیں نا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دی ہیں. وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس پر خوش ہوتے بھی ہیں، خوشی منائی بھی جاتی ہے. منائی کے لیے اس کی پوری ترتیبیں ہیں، اس کی نمازیں ہیں، پھر ان کے خطبات ہیں، ان پر جو ہے نا مبارکبادی کے معاملات ہیں. لیکن جو خوش ہونے کی بات ہے اس کو بندہ عمل کے ذریعے دکھاتا ہے. مثلا رمضان مبارک آتا ہے تو رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں ملا تو اس پر سب خوش ہیں، لیکن ہم خوشی منانے کے لیے چوک پہ نہیں جمع ہو جاتے جی رمضان آ گیا ہے. تو رمضان مبارک کی تعلیمات کو سینے سے لگانا یہی خوشی ہونے کی طرف اشارہ ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی. حضور پاک کی وجہ سے مسلمانوں کو رب نے کفر کے اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے اسلام اور ایمان کی روشنی عطا فرمائی، بدعت کے اندھیروں سے نکال کے سنت کا طریقہ عطا فرمایا اور دوزخ کی تاریکیوں سے نکال کے جنت کے راستے کے اوپر ڈال دیا. تو اس کی سے بڑی خوشی اور کون سی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. حضور پاک کی آمد پر خوش ہونا یہ ہر مسلمان کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کی چیزیں اکٹھے کر کے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں مال اکٹھا کر لیا، دولت اکٹھی کر لی، پیسے اکٹھا کر لیا، صاحب ثروت بن گیا تو لہٰذا میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. فرمایا نہیں، جس کے پاس دین آ جائے، شریعت آ جائے، قرآن آ جائے، حضور کا فرمان آ جائے، یہ چیز بہتر ہے. وہ خیر مما یجمعون، اس کو آپ رکھیں. دنیا کی چیز تو آنی جانی کی چیز ہے. دنیا کا جو مال ہے، جو مال جس کے پاس جتنا ہوگا وہ اتنا ہی پریشان ہوگا، اور دین کا علم جس کے پاس جتنا ہوگا وہ اتنا ہی مطمئن ہوگا. تو علم اور دنیا میں بڑا فرق ہے. اگر ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور ایک آدمی کے پاس 1 روپیہ ہو تو دونوں کی نیند میں سکون کے اندر بڑا فرق ہوگا. اس میں ساری رات اس کی جو ہے نا سوچ اپنے پاس رکھنی ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کرو، اور جس کے پاس جتنا مال کم ہے اس کی اتنی فکر کم ہے. لیکن جو علم، دین، شریعت، ایمان، اسلام اور مذہب کی بات ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اتنا مطمئن ہے، جس کے پاس جتنا کم ہے وہ اتنا غیر مطمئن ہے. تو دین اور ایمان ایسے ہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے گفتگو کی. وہ مالدار تھا تو اپنے مال کی بات کر رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال تیرے پاس بھی ہے، مال میرے پاس بھی ہے.
تو وہ پوچھنے لگا علی آپ کے پاس مال کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس میرا مال جو ہے وہ علم دین ہے اور وہ مال ہمارا ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا جو تیرے پاس دولت والا مال ہے نا تو اس کا محافظ ہے، اور میرا ایمان اور میرا علم وہ میرا محافظ ہے، اس میں اور تیرے مال میں بڑا زیادہ فرق ہے۔ اور اس بات پہ بھی حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ جو آپ کے پاس مال ہے آپ جتنا خرچ کریں گے دولت اتنا کم ہو جائے گا، اور جو مال میرے پاس ہے یعنی علم اور دین میں اس پہ جتنا خرچ کروں گا وہ اتنا بڑھ جائے گا۔ دیکھیں اگر ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہو اور وہ 10 بندوں کو دے دے تو اس کے پاس تو ختم ہو گیا نا، لیکن ایک بندے کے پاس 10 مسئلے ہوں اور وہ 10 بندوں کو بتا دے تو بڑھ جائے گا۔ شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں اس پر ایک شعر بھی مشہور ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم فإن المال فانی قریب فإن العلم باقی لا یزال، کہ ہم اس پر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور دنیا داروں کو دنیا دی ہے، اب وہ دنیا دار اس کو خرچ کریں گے تو کم ہو جائیں گے، اور ہم علم کو خرچ کریں گے تو ہمارا علم بڑھ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو باقی دنیا کے لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ اپنے پاس دین جمع کر لیتے، ایمان اسلام جمع کر لیتے۔ اب بندے کے ساتھ قبر میں بندے کے مال نے نہیں جانا، بندے کے ساتھ قبر میں بندے کی اولاد نے نہیں جانا، بندے کے ساتھ قبر میں بندے کی دنیا اور بیلنس نے نہیں جانا، بندے کے ساتھ قبر میں بندے کے اعمال جائیں گے، بندے کا ایمان جائے گا، اس کی اچھائیاں جائیں گی۔ تو بہتر ہے جس نے میرے ساتھ آخرت تک قبر تک سفر کرنا ہے تو اس میں بندہ اضافہ کر لے، اس چیز کی جتنی بڑھوتری ہوتی ہے رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا فیض عطا فرما، رمضان المبارک کی خیریں عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام نے جو خیریں مانگی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ شر شیطان اور فساد سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو اور مسلم لوگوں کو ان کا درد محسوس کر کے ان کا معاون بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسرائیل جیسے سورما اور اس کے تمام انصار اعوان ان کے تمام معاونین کو اے اللہ غرق اور تحس اور نحس فرما۔ اے میرے مولا اسلام کا بول بالا فرما اور اس کفر کا مقابلہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا